صرف آنکھیں ہی دیکھی تھی میں نے، نیم باز ان آنکھوں سے جب نیم کشک نگاہ اٹھی تھی، ایک خلش رہ گئی ہے سینے میں۔ میر کہتے تھے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اور غالب کے دل سے پوچھو تو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ واہ 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 واہ، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، میر و غالب کو دیکھا تیری آنکھوں میں۔ کیا بات۔ میں بشریٰ آپ سبھی کا اردو کے اس سب سے بڑے جشن ریختہ میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ جس شخصیت کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، تو میں آپ کو اطلاع دینا چاہوں گی کہ وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، اور آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے میں استقبال کرنا چاہوں گی ہمارے آج کے مہمانان کا، گلزار صاحب اور جاوید صاحب، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ نئے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب اور فن کی صورت گری فن کے حوالے سے ہو یا پھر فلموں کے وسیلے سے، ایک ایسی عظیم شخصیت کے کارناموں سے جڑی ہے جسے دنیا گلزار کے نام سے جانتی ہے۔ پدم بھوشن گلزار صاحب نے نہ صرف اردو زبان کو فلم کے نوجوان شائقین کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ ہندی، اردو اور دوسری ہندوستانی زبانوں کو بھی محبت کے اظہار کا سلیقہ سکھایا۔ آپ کے افسانے، آپ کی شاعری، آپ کے نغمے اور آپ کے مکالمے ان خوابوں کی صورت گری کرتے ہیں جو انسانیت کے زندہ رہنے کی علامت بھی ہیں اور ضمانت بھی۔ گریمی ایوارڈ اور پدم بھوشن کے علاوہ بھی آپ کو درجنوں انعامات اور اعزازات سے اب تک نوازا جا چکا ہے۔ حالانکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ گلزار صاحب کے سامنے یہ تمام انعامات اور اعزازات چھوٹے لگتے ہیں۔ ریختہ کے اسٹیج پر آپ کی موجودگی اردو کی مقبولیت اور محبوبیت کی زندہ مثال ہے، اور کسی شاعر نے ایسی ہی کسی عظیم شخصیت کے لیے کہا ہوگا، لب پہ دنیا کی جو تھی بات بدل دی تم نے، بات کیا صورت حالات بدل دی تم نے، وقت کے تاج پر کچھ کانچ کے ٹکڑے جڑ کر خاک کے ذروں کی اوقات بدل دی تم نے۔ اور گلزار صاحب سے گفتگو کرنے اور خوابوں کی صورت گری کے مختلف رنگوں سے روشناس کرنے کے لیے بے حد مقبول اور معروف مکالمہ نگار جاوید صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جاوید صاحب نے فلم شطرنج کے کھلاڑی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور 50 سے زیادہ فلمیں، یا میں کہوں گی 100 سے زیادہ فلمیں ایسی ہیں جو جاوید صاحب کی مکالمہ نگاری اور اسکرین رائٹنگ کے لیے جانی جاتی ہیں، جس میں دلوالے دلہنیا لے جائیں گے، بازیگر اور تمام ایسی فلمیں ہیں جو جاوید صاحب کے نام ہیں۔ جاوید صاحب کو اسٹار اسکرین ایوارڈز اور فلم فیئر ایوارڈز کے علاوہ بھی درجنوں انعامات اور اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ تو اب میں آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں، اور جاوید صاحب میں گزارش کرتی ہوں آپ سے کہ آپ اس بزم کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ دوستو آداب، سب سے پہلے تو میں ریختہ کا اور سنجیو سراف صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی بدولت آج مجھے گلزار صاحب سے 2-4 باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ ویسے تو ہم دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، لیکن گلزار صاحب تک پہنچنا اور ان سے باتیں کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھے دن تو مل سکتے ہیں، لیکن گلزار صاحب سے نہیں مل سکتے آپ۔ تو گلزار صاحب اگر اجازت ہو تو میں کچھ سوال آپ سے کروں، جس سے میرا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ اتنے سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی کافی فائدہ ہو جائے گا۔ جی بالکل، ارشاد فرمائیے۔ اور میں بھی ایک بار شکریہ ادا کر دوں ریختہ کا انتظام کرنے والے، اور ریختہ میں خصوصاً
सराफ साहब का, संजय सराफ, जिन्होंने ये कमाल की कोशिश की है। और ये सही है जावेद साहब का कहना कि वहाँ अच्छे दिन तो आ सकते हैं लेकिन मुझसे वहाँ मुलाकात नहीं होती, और मैं इसीलिए नहीं होती कि मैं इनके दिन बदलना नहीं चाहता। जो दिन अच्छे कट रहे हों उन्हें क्यों बदल दे आदमी, बताइए, कोई वजह। और इस बात पे मैं यहाँ आप लोगों के सामने झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन ये कि ये बम्बई में मुझे कभी अकेले मिलेंगे तो जरूर कहूंगा कि आपने मेरे दिन क्यों नहीं बदले भाई अब तक। जी गुलजार साहब, इरशाद। इस प्रोग्राम का उन्वान बड़ा दिलचस्प है। इसका उन्वान रखा गया है कि हम सूरतगर कुछ ख्वाबों के। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख्वाबों की सूरतगरी क्या होती है? उन्वान तो मैंने नहीं दिया था, जिसने उन्वान दिया हो वो उसकी तफसील दे और इसकी सफाई पेश करे। लेकिन मेरी समझ में जो आता है वो सिर्फ ये है कि हम कुछ ख्वाब घड़ते रहते हैं अपनी लिखाई में या नज़मों में या अशार में। अब वो ख्वाब कहीं कोई स्पेस से नहीं आते हैं, वो किसी खला से नहीं आते हैं। वो ख्वाब ख्वाहिशें शामिल हैं उसमें, आरज़ुएं शामिल हैं, और वो तमाम रियलिटीज़ जिसमें से वो ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। तो वो रियलिटीज़ हमारे सामने होते हुए ये जो ख्वाब हम लेते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश दिन ऐसे हो जाए, काश इंसान की खसलत इस तरह हो जाए, काश इंसान को ये सहूलतें मुयस्सर हों। तो सोसाइटी और समाज के लिए जो हम ख्वाब लेते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस तरह का हो, वो जो ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है उसी का नाम ख्वाब देकर हमें इस उन्वान पे यहाँ बुलाया गया। और सूरतगर मतलब वो शायर और वो अदीब जो ख्वाब देखते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और फिर उनको लफ्ज़ों में ढालते हैं, उनको एक सूरत देते हैं, वो हुए हमारे ख्वाबों के सूरतगर। जी। तो इस हिसाब से हमारे पास सूरतगरों की तो कोई कमी नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि पिछले 300 साढ़े 300 साल से हज़ारों ऐसे सूरतगर हैं जिनके ख्वाबों को अगर जमा किया जाए तो उसका कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ, ख्वाब तो हम सदियों से जमा करते आए हैं और बदलने की कोशिश करते रहे हैं। उनमें से बहुत से ख्वाब पूरे भी हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उन ख्वाबों पर भी, उनके निज़ाम पर कब्ज़ा किसी और का है, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं या हुकूमत कहते हैं, या जो कि वो समाज को वो शक्ल नहीं मिल पाई है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की थी। या ये कहिए कि पिछली सेंचुरी में भी जिस तरह से करते हुए आज 70 साल हो गए, जो ख्वाब देखे थे कि जब हम सब कुछ हमारे ही अपने बस में होगा तो हमारा एक किस तरह का समाज होगा और कैसा समाज होगा, वो तो जिस चमन की बात हम करना चाहते थे, बकौल सलीम साहब बैठे हैं, वो अक्सर पढ़ा करते हैं, चलो न चलते चलें और वतन की बात करें। निकल तो आए हैं हम घुटनों घुटनों दलदल से, अभी पता नहीं हम किस चमन की बात करें, कैसे चमन की बात करें। मेरा ख्याल है गुलजार साहब के अगर हम इन ख्वाबों के सूरतगरों की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी छाप सदियों पे छोड़ी है, ज़मानों पे छोड़ी है। जी, और बिल्कुल। हम जायज़ा अगर लेना शुरू करें सदियों का, तो मैं समझता हूँ कि 17वीं सदी का में मीर एक ऐसा शायर था जो मैं समझता हूँ कि उनके मुकाबले का शायर, और जिस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी को देखा और जिस तरीके से उन्होंने उसका इजहार किया,
وہ دوسرا کوئی اور نظر نہیں آتا اتنے تقریباً 300 سال گزرنے کے بعد بھی. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک کنفیشن کر دوں کہ میں اس سبجیکٹ میں بڑا کمزور ہوں اور ماسٹر کے سامنے آ گیا ہوں، اور اس کلاس روم میں آنے سے پہلے دیکھیے ہم باتیں کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے نہیں آئے ہیں. تو نہیں، میں جو جانتا ہوں ضرور کہوں گا، اور بلکہ کچھ اور جانکاری کے لیے آج صبح میں شین کا نظام صاحب کو بلا لیا، آئیے چائے پہ بتائیے کچھ اس بارے میں، تو ان سے کچھ سیکھتے رہے. اور یہ صحیح ہے کہ میر نے اپنی چھاپ چھوڑی اردو شاعری پر اور اردو زبان پر، اور اپنی طرح سے جی وہ اظہار کرتے رہے اپنے دور کا. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو میں تو میر کو اس سفر میں دیکھتا ہوں اور اس سفر میں جانتا ہوں کہ جس طرح سے وہ دلی چھوڑ کر گئے اور لکھنؤ میں جا بسے، اور اپنی طرح سے اپنے دور کو درج ضرور کیا. اب اپنی طرح سے جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی چھاپ ہے، وہ ان کا بیان اور ان کا انداز بیان اور ان کی واقفیت اپنی زبان سے اور لوگوں سے، جتنا وہ سماج میں حصہ لے سکتے تھے، جس طرح وہ سماج کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہے. یہ ضرور ہے کہ وہ خود کو ایک درجے پر رکھ کر عوام کے ساتھ اس طرح گھل مل نہیں گئے تھے جس طرح سے غالب گھل مل گئے تھے عوام کے ساتھ، لیکن عوام کی زبان، عوام کی خواہشیں، عوام کی آرزویں وہ جانتے تھے. اس لیے ان کے ہاں ان کی زبان ملتی ہے لوگوں کی، وہ جو کلوکیل ایک زبان ہے جو عوام کی سطح پر چلتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اردو کی ایک بہت خوبصورت وہ شکل تھی جو میر کے ہاں ملتی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ میر کو جب ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو جو ان کا اپنا شعر ہے کہ درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، کہ اور دوسری ان کی زبان جو اس قدر سمپل، اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی پڑھے، اور آج کے دور میں بھی اگر پڑھے تو لگتا ہے کہ وہ آج کی زبان بول رہا ہے. جیسے کہ منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، منہ تکا ہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. میں سمجھتا ہوں کہ مفلس کا چراغ آج بھی شامی سے بجھا رہتا ہے. لیکن میر کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی آپ جیسے ہی میر کا شعر سنتے ہیں کسی سے بھی فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ میر کا شعر ہے. اور میرا خیال ہے کہ میر کو بھی یہ اندازہ تھا کہ ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ دوسروں سے الگ ہے، اور اسی لیے انہوں نے ایک بہت اچھا شعر کہا تھا کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو میر کا جو لب و لہجہ ہے جو دوسروں سے الگ ہے، جو ان کو ممتاز کرتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے؟ کیا یہ ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈکشن کو، اپنے الفاظ کو، اپنی ادائیگی کو، اپنے اسٹائل کو دوسروں سے الگ کرے تاکہ وہ ممتاز ہو جائے، یا یہ کہ یہ ایک اتفاقی چیز ہوتی ہے کہ جو ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی شاعر ہیں، اور آپ سے بھی میں اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے ہم میر کہ یہ ڈیلیبریٹ تھا، جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا، یا یہ ایک فطری عمل ہے؟ مجھے اس میں ڈیلیبریٹ ایفرٹ نظر نہیں آتی جی، کہ آدمی ایک انداز پیدا کرے اور یا ایک
اسلوب پیدا کیے جائیں یا کوئی بھی ایک طریقہ جس سے وہ الگ دوسرے سے نظر آئے. میرا خیال ہے یہ کوشش نہیں کی جاتی. میرا خیال ہے جہاں تک میرا اپنا تھوڑا سا تجربہ ہے یا تھوڑا سا مطالعہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بات سب کہہ رہے ہیں وہ دہرا رہے ہیں یا ایک ہی طرح سے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے اندر کی اپج ہے کہ وہ ہٹ کے نکلی اور وہ بات آپ کی مہر ہو گئی، وہ آپ کی نشانی بن گئی، وہ آپ کا اسٹائل، اسلوب وہ بن گیا. اور اسی لیے اس کے لیے یہ کہ میں ایک نیا ڈھنگ دیکھوں یا میں کوئی راستہ بناؤں الگ سے، یہ راستے اس طرح سے بنائے نہیں جاتے، یہ بن ہی جاتے ہیں میرا خیال ہے. اور بات جب اندر سے نکلتی ہے تو کوئی الگ بات کوئی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا، کوئی غم ہوگا کہ اس نے اس کا اظہار کیا بالکل اس انداز میں جیسے وہ محسوس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو روایت چلی آ رہی ہے اسی میں بات کرتا رہے. بالکل صحیح، بہت بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میر کے ہاں میر کی جو ڈکشن ہے، جو آواز ہے اس کی، وہ اس قدر علیحدہ ہے اور اس میں جتنی سادگی ہے کہ اس کے بعد کے شاعروں میں وہ چیز نظر نہیں آتی. تو کیا وہ ایک ایسی چیز تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی؟ جیسے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا. واہ واہ. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی امید، دل سے رخصت ہوئی کوئی امید، گریا کہتے ہیں آنسوؤں کو، رونے کو. دل سے رخصت ہوئی کوئی امید، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا. اور اس کا یہ شعر تو میں سمجھتا ہوں کہ لاجواب ہے. عشق میں کیا کچھ گزر جاتی ہے لوگوں کے اوپر، اس سے زیادہ خوبصورت مثال نہیں دی جا سکتی کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. عشق بن یہ ادب نہیں آتا. دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. ذرا ہٹ کے بیٹھو، ذرا ہٹ کے بیٹھو. شعر سنتے چلے آئے ہیں. سرہانے میر کے آہستہ بولو، جی سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. کیا بات، واہ واہ. وہ شعر آج صحیح کیا اچھے استاد نے، نظام صاحب کے ہاتھ. اچھا، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، جی وہ بڑی اچھی مثال تھی. وہ ذکر ہوا تھا کہ ماں سلا رہی ہے بچے کو اور کوئی آیا تو کوئی خاموش، اشارہ کر دیا. سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اس میں ٹک کا استعمال کتنا خوبصورت ہے. بہت کمال ہے. اور صرف ان کے انداز میں سے یہ سپونٹینیس نکلی بات ہے، یہ سوچ کے نہیں نکالا جا سکتا. شعر میرے ہیں سب خاص پسند. شکریہ نظام صاحب. جی شعر میرے ہیں سب خاص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. واہ 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 واہ. میں اگر اجازت ہو تو میں اس کے شعر اور پڑھ دوں. میں نے کچھ صبح نوٹ کر لیے تھے، بڑے اچھے لگے تھے شعر. جی آپ نے میرا کام آسان سنا کر جاتا ہے وہ گھتیے. اب گھتیے لفظ ہے اس سے بنا ہوا جو گھات پہ رہتا ہے، گھات لگاتا ہے. اب یہ اس لفظ کا استعمال دیکھیے، اگر ٹک الگ تھا میر کے پاس تو یہ بھی الگ ہے. سنا جاتا ہے وہ گھتیے تیری مجلس نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے. یہ بھی میر ہیں. اور وہی بے تکلفی کا ذکر تھا جس میں کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر،
یہ ہماری زبان ہے پیارے. گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. ریختہ رتبے میں پہنچایا ہوا ہے اس کا، معتقد کون ہے میر کی استادی کا. کیا بات. اور مطلب وہ یہ جو کہ ہم نے وہ اسکولوں میں پڑھی تھی، ان کو خود بھی احساس تھا. لیکن میر کے ہاں ایک چیز اور بھی ہم کو ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب تک وہ لفظ اپنی صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آئے تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ان کا ایک شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو ایک میں قصہ سناؤں اگر اجازت ہو تو، کہ ایک حیدرآباد کے ایک بہت اچھے پینٹر تھے، تو انہوں نے مخدوم محی الدین سے جو بہت مشہور شاعر تھے ان سے کہا کہ میں میر کے اشعار پہ کچھ پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں بنائیے. انہوں نے یہ شعر سنایا مخدوم نے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. وہ پینٹنگ بنا کے لائے، بہت خوبصورت، گلاب بھی تھا، پنکھڑی بھی تھی، اور اس میں ہونٹ بھی تھے، اور یہ بھی تھا وہ بھی تھا. کہنے لگے دیکھیے میں نے کیسی عمدہ تصویر بنائی ہے. کہنے لگے ہاں بہت اچھی تصویر بنائی ہے، لیکن اس میں سی کہاں ہے. اس میں میر نے یہ نہیں کہا ہے کہ گلاب کی پنکھڑی ہے وہ تمہارے ہونٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے سی، گلاب کی سی ہے. اب یہ جو سی کا استعمال ہے یہ اپنی جگہ اس کو بہت بڑا شاعر بناتا ہے، جس کا اعتراف میرا خیال ہے اس کے بعد آنے والے وہ اشارانہ مزاج ہے کہ جس میں آپ نے تشبیہ دی لیکن تشبیہ نہیں دی. بالکل بالکل بالکل. آپ نے مثال دی، مثال آپ کے سامنے تو لے آئے لیکن مثال نہیں دی. یہی خوبی ہے، یہی سٹلٹی ہے، یہی انداز ہے جو شاعری میر کا اعتراف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کے تمام شاعروں نے کیا ہے. ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، یہ نظام صاحب یہ ریختہ میں ہے کہ ریختہ کے ہے، کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. واہ واہ. یہ اور ذوق نے بھی اس کا اعتراف کیا، حالانکہ ذوق اتنے زیادہ ریفائنڈ نہیں تھے، مجھے معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ کہ نہ ملا پر نہ ملا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب. ہم نے یارو بہت زور غزل میں مارا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو بات غالب پر جب آتی ہے کہ غالب میر سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی ان کو کاپی کرنے کی یا ان کا اسٹائل پکڑنے کی یا وہ زبان استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. پر یہ تو ذوق نے کہا، غالب نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوا. جی غالب نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوا، وہ تو ذوق نے کہا. جی تو غالب کا اپنا انداز تھا اور غالب اپنی طرح کہتے تھے. اچھا وہی بات کہ جو اپنے شعر میں بھی کہتے ہیں میر کے، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، حالانکہ وہ عوام میں اس طرح سے نہیں بیٹھے، نہیں گھل مل نہیں گئے، عوام سے الگ ایک رتبے پہ بیٹھے اور ایک احساس تھا کہ ہاں میں، وہ تو ہے. ہاں وہ ان کے اندر ایک انداز تھا ان کا، اپنے رتبے کا انداز، اور کہ میں پڑھا ہوں. لیکن سنا ہے کہ وہ کافی غالب درباری ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے ہوتے ہوئے بھی وہ نان بائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے جملے کسا کرتے تھے بیٹھے ہوئے. تو وہ غالب ہے نا، اسی لیے انہیں چچا بھی کہا، لیکن چچا غالب، ورنہ کسی کو کوئی ماما مومن کسی نے نہیں کہا. لیکن غالب کے یہاں نان بھائیوں والی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی. نان بھائیوں کے جملوں والی کوئی بات غالب کے یہاں دکھائی نہیں دیتی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب پر آپ نے جتنا کام کیا ہے، جتنا ریسرچ کیا ہے، اتنا ٹیلی ویژن کی تاریخ میں اتنا خوبصورت سیریل کبھی نہیں بنا جیسا کہ مرزا غالب گلزار صاحب نے بنایا. تو تھینک یو. اس پر غالب پر کتنا ریسرچ ہوا ہوگا، کتنا ہوا ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے غالب کی بات صورت گروں کی ہو رہی ہے. صورت گری میر نے بھی کی ہے، اس نے بھی پینٹنگز بنائی ہیں اور ایک سے ایک خوبصورت ایکسپریشن دیا ہے، لیکن غالب کا انداز جو ہے وہ بالکل الگ ہے، بالکل ہٹ کے ہے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہاں لیکن وہ ہمارے کہنے سے پہلے وہ خود ہی لیکن غالب مجھے غالب کے ہاں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں نظر آتی ہیں. ایک کہ ان میں ایک بدلاؤ تو آیا تھا، کیونکہ شروع میں وہ بہت مشکل شعر کہا کرتے تھے. کو فارسی کا اثر بہت زیادہ تھا ان کے اوپر، اور عرفی جیسے شاعر سے وہ بہت زیادہ، اور انوری سے بہت زیادہ متاثر تھے. تو ایسے شعر کہا کرتے تھے کہ جن میں مشکل سے ایک یا دو لفظ جو ہیں وہ اردو کے ہوتے تھے اور باقی پوری کی پوری فارسی ہوتی تھی. میں آپ کو اجازت ہو تو ایک شعر سناؤں ان کا، کہ جو سننے کے لیے اچھے اچھے استاد جو ہیں وہ اپنا سر کھجانے لگتے ہیں. کہ نقش ناز بت تناز با آغوش رقیب، پائے طاؤس پے خامے مانی مانگے. اب اس میں مانگے چھوڑ کے باقی پوری فارسی. مانگے تو میں بھی سمجھ گیا، مانگے آپ سمجھ گئے، مانگے تو میں بھی سمجھ گیا. تو وہی یہ شروع کے اور میرا خیال ہے غالب کو یہ خبر ہو جاتی کہ مانگے میری سمجھ میں آ گیا ہے تو وہ شعر بدل لیتے. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوا ہے. بلکہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ان کو باقاعدہ مشاعروں میں ہوٹ کیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ زبان میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. یہ کہا گیا. اس کے بعد غالب نے کہا کہ یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان. تو یہ غالب کی جو آسان پسندی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا سیکنڈ فیز ہے، جب انہوں نے اتنے آسان دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس جیسے شعر، نازک شعر، خوبصورت شعر، سمجھ میں آنے والے شعر بعد میں کہے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ بھی قصدن تھا، کیا یہ ایفرٹ کی گئی تھی کہ اب میں آسان کہوں؟ نہیں، اس میں اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ انہوں نے ایفرٹ کی تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں میں اچھائی برائی نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ایفرٹ کی تھی؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کوشش کی تھی اس بات کی. اگر نہیں، دیکھیے اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ بہت مشکل پسند ہیں، آپ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. آپ شعر کہتے ہیں تو شعر کا مطلب ہے کمیونیکیشن. جی ہاں. اگر آپ مجھے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس شعر کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ لازمی طور پر اپنا ایکسپریشن بدلیں گے. مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا. اٹس این انوالومنٹ، اٹس ایوالومنٹ ود دا ٹائم. مطلب اسکالر کی طرح بیٹھے ہوئے لکھتے رہے، لیکن جب دوسری جگہ پہ گئے اور وہ بھی رکھا کام لوگوں کے سامنے جو نہیں سمجھ میں آیا، جس میں سے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا. جو پہلی غزل ہے ان کے دیوان کی، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. وہ پوری کی پوری غزل بڑی مشکل ہے، ورنہ انہوں نے شاید وہاں سے بھی ہٹا دیا ہوتا کہ اگر نہیں ہے کوئی نہیں سمجھے گا. لیکن وہ کام اپنی جگہ پر ہے جہاں انہوں نے اس رنگ میں بعد میں بھی کہا ہے. ہر جگہ ایک سر میں نہیں کہا، ہر جگہ ایک انداز میں نہیں کہا. سر تو ویسے بھی شاعر کبھی ایک جیسا لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے. جی ہاں، میرا بھی کہنا یہی ہے کہ وہ بدلی، وہ تو اس میں ایفرٹ نہیں ہے کہ مطلب جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ اپنا آپ ایوالو ہوا ہے اس طرح سے، جس کی وجہ سے کہ وہ بدلاؤ آیا یا وہ تبدیلی آئی. آپ بالکل یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن غالب کو پڑھتے وقت دو پرابلم سامنے آتی ہیں. ایک تو پرانے زمانے کے جتنے بھی دیوان، مطلب جو شاعری کی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے
تو اس میں وہ آرڈر کے ساتھ نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو غزل انہوں نے پہلے کہی تھی وہ پہلے لکھی گئی ہے اور جو بعد میں لکھی. تو جو جس بات کو آپ ایوالو کرنا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ پروسیس آپ کو دکھائی نہیں دیتا, آپ اس پہ ڈیٹ نہیں ڈال سکتے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. دوسری چیز جو غالب نے کی, جو میرا خیال یہ ہے کہ شاید کسی شاعر نے, میرے جہاں تک تھوڑے سے مطالعے کا تعلق ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ جو غالب کے علاوہ شاید کسی نے نہیں کیا, کہ جب ان کی پورا دیوان کہتے ہیں وہ شاعری کی کتاب کو, جہاں پورا آپ کمپائل کرتے ہیں اپنا کلام, وہ پورا دیوان جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک دوست جو ان کے حساب سے بہت زیادہ عالم اور بہت زیادہ شعر فہم اور بہت ہی مستند استاد تھے, ان کو دے دیا مولانا فضل حق خیرآبادی کو, اور ان سے کہا کہ آپ کو اس میں جو شعر پسند نہیں آئے وہ کاٹ دیجئے. اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے مولانا فضل حق خیرآبادی کو, کہ انہوں نے سچ مچ ہزاروں شعر کاٹ دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ غالب کا جو دیوان آج ہمیں ملتا ہے اور آپ لوگوں کو ملتا ہے, اس میں جو مشکل سے 2000 شعر ہیں, یہ 2000 شعر نہیں تھے, نہ جانے کتنے کٹ چکے. اس کے بعد پھر یہ ہوا جو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بھوپال کے نواب حمید اللہ خان صاحب نے اعلان کیا کہ اگر غالب کی کھوئی ہوئی یا جو ان کی ریجیکٹڈ غزلیں ہیں وہ کوئی جمع کر کے لا کے دے گا تو ایک شعر پر وہ 1 سونے کی اشرفی انعام دیں گے. اور لوگوں نے بہت سارے پرانے لوگوں کے پاس سے شعر جمع کیے, اور وہ کتاب نسخہ حمیدیہ کے نام سے چھپی, جو غالب کا ایڈیشنل ہوا ہے. اور اس کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غالب کی عظمت کہیں زیادہ ہے, کیونکہ انہوں نے وہ شعر کاٹ دیے جس میں ذرا سا بھی ایک وہ ہے, بالکل خامی کہیں نظر آئی, کوئی کمی بھی نظر آئی. آج کے ڈیٹ سے اگر آپ دیکھیں تو بالکل نظر نہیں آتی, لیکن یہ کہ اس زمانے کا اسٹینڈرڈ بھی الگ تھا, اپنے آپ کو ناپنے کا, جو آج ہمارے زمانے کے شاعروں میں نہیں ہے. خود اپنا حساب کرنے کا, اپنے آپ کو ناپنے کا جو طریقہ ہے وہ آج کے شاعروں میں نہیں ہے, لیکن غالب میں تھا. جی ہاں, غالب میں بالکل تھا. اور یہ لازم ہے ہر کریٹیو رائٹر پر یا کریٹیو انسان پر کہ وہ یہی نہیں کہ وہ خود ایڈٹ کرنا نہ جانے, وہ خود بھی اپنے کام کو جو اسے پسند نہیں یا جس پہ اسے شک ہے وہ اسے رد کرے, اور یہ بھی کہ جسے خود سے بہتر سمجھتا ہے اس سے رائے لے اور اس کو وہ کام دکھائے. اور بائی دی وے جیسے میں آپ کو دکھا دیا کرتا ہوں اس طرح سے. تو گلزار صاحب کی اس بات پہ بالکل یقین مت کیجیے گا, لیکن غالب خود اپنے کلام کو بہت ایڈٹ کرتے رہے اور بہت دفعہ کیا انہوں نے. اور اس لیے یہ دیکھیے کہ اس دور میں جتنے باقی شعراء ہیں ان کے دیوان کئی دیوان ہیں, اور بہت بڑے دیوان ہیں, اور بہت بڑے ہیں. میر کے 7 دیوان ہیں. میر کا یہی شعر جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, جی آپ وہ غزل اٹھا کے دیکھیے, اس میں کتنے شعر ہیں جو میں کوئی مجال نہیں کہ میں میر کے لیے کہوں, لیکن بہت سے شعر ہیں جو واقعی خراب ہیں. جیسے اس میں ایک اور شعر ہے جس میں کہ دیر سے بو کباب کی سی ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ اچھا, لیکن انہوں نے رد نہیں کیا. وہ آپ دیکھیے ان کے انہیں کوئی مولوی فضل خیرآبادی نہیں ملا ہوگا. ان کے کلیات میں, میر کے کلیات میں وہ شعر ہیں, انہوں نے ایڈٹ نہیں کیا, وہ کافی بھی نبھا دی ہیں. اور اس طرح بھی ہے دوسرے شعراء کے ساتھ بھی. لیکن یہ کہ خود اپنے کلام کو ایڈٹ کرنا اور جاننا, یہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھے شعر بھی نکل جائیں, کچھ وہ بھی نکل جائیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کو خود ایڈٹ کرنا بھی جانیں. اینڈ دیٹ اسٹینڈز آؤٹ. غالب اس کے باوجود اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس میں, کیونکہ اس نے اپنے, جو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. نہیں اپنا حساب کتاب کرنا اور اپنا, جی ہاں وہ ضروری ہے. اپنے اوپر تنقید کرنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا گلزار صاحب, اس کے لیے بڑا دل سیکھنے گردہ کی چاہیے. چیز ہے. آج اتنے ینگ رائٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے ہیں, شاعر بھی ہیں اور فکشن نگار بھی ہیں, جو اتنی یہ پوری پود ہے ینگ رائٹرز کی, یہاں سامنے بھی بیٹھی ہے. دے مسٹ لرن ہاؤ ٹو ایڈٹ دیئر اون ورک, ہاؤ ٹو ریجیکٹ دیئر اون ورک. ورنہ یہ کہ آپ
کتاب چھاپنے کی جلدی ہے کہ ہم بس صاحب کتاب ہو جائیں, آتھر ہو جائیں ہم, اور وہ جلدی سے ایک کتاب, ایک ناول. آج تو کمپیوٹر آ گئے اور اسے جلدی سے دیکھتے ہیں نا, لوگوں کو کیسی لگتی ہے. 10 سال بعد 15 سال بعد بڑے ہونے کے بعد جب مڑ کے دیکھتے ہیں کہ نہیں, وہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ میں نہیں لینا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاں کہہ کے وہ اسے پھینک دیتے ہیں. لیکن کیوں؟ آپ کو جلدی کیا ہے کتاب کی؟ اور سیکھیے, سیکھنے کے بعد. اور یہ کہ سب اوریجنل ہے کیونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں نا. یہ کیا بات ہوئی؟ اوریجنل ہے اس لیے کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا. کیونکہ یہ باتیں سنتے ہیں ہم آج کے ینگ رائٹر سے, تو یہ خوبی یہ ایکوائر کی جاتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس حساب سے تو آپ مجھے فل مارکس دیں گے, اس لیے کہ میری پہلی کتاب 60 برس کی عمر میں چھپی. آپ نے اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا تھا تو بڑی اوریجنل ہوگی. بہت اوریجنل تھی. گلزار صاحب جی ارشاد. بات ہم اس کی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جی جو اپنے لب و لہجے سے, اپنی آواز سے پہچان لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور نام بھی اس صف میں آتے ہیں, اور ان میں سے ایک بڑا نام جس نے پوری ایک جنریشن کو نہیں بلکہ پچھلی جنریشن کو اور اس کے بعد والی جنریشنز کو بھی انسپائر کیا اور اس میں بڑی تبدیلی آئی, وہ نام ہے فیض کا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, فیض احمد فیض. جی اب فیض کو ہم بس اسی طرح جانتے ہیں کہ رنگ پیراہن کا خوشبو, زلف لہرانے کا نام, موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام. لیکن فیض اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے, اور فیض کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ فیض کو آپ کو نہ معلوم ہو کہ یہ فیض کا کلام ہے, لیکن جب آپ اسے اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک تیور, اس کا ایک انداز, اس میں الفاظ کی بندش, الفاظ کا انتخاب, اور ان کی جو ایک عجیب سی نغمگی ہے, ایک موسیقی ہے ان کے یہاں, بالکل صحیح. وہ آپ کو فوراً بتاتی ہے کہ یہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارے فیض صاحب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں بالکل متفق ہوں آپ سے. اور وہ جب اس انداز کے ساتھ آئے تو ان کے پیچھے ایک اور بہت بڑی تحریک تھی جو کمیونسٹ پارٹی کی. وہ اور اردو کے جو مشہور شاعروں میں ایک انٹرنیشنل فیل تھا کہ یہ باقی ملکوں کے ادب کو, باقی دوسرے ملکوں کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور اس کا اثر ہے, نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بین الاقوامی ہے, یہ انٹرنیشنل ہے. اور وہ کہیں ایک وہ فیل بھی تھا اور وہ تحریک اس میں نظر آتی تھی ان کے اشعار میں. مطلب جب ایک تو یہ کہ ان کی محبوبہ, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, کچھ شاید متفق نہ ہو اس بات سے, کہ ان کی محبوبہ مجھے انقلاب ہی نظر آتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح, ہاں بالکل صحیح ہے. میں آپ یہ جو شعر میں نے ابھی پڑھا کہ رنگ پیراہن کا خوشبو, زلف لہرانے کا نام, موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام, اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو ایک حسین لڑکی نہیں دکھائی دیتی ہے بلکہ ایک آئیڈیل دکھائی دیتی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر اے شب ہجراں. ہاں, جو ہم پہ گزری سو گزری مگر اے شب ہجراں, ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے. بالکل وہ رات نظر آتی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو وہ ہے, یہ ان کے یہاں یہ چیز ہے. وہ خود ایک جگہ اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا وہ شعر ہے کہ کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, کشور کیا ہے وہ, مقام فیض کوئی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. سوئے دار کہتے ہیں پھانسی کو. پھانسی بالکل بالکل ظاہر ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جی, کہ محبوب کی گلی سے نکلے. اور اس میں ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ شاعری صرف اپنی درد, اپنا پرسنل درد, اپنا پرسنل دکھ کہنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایک سماج کا حصہ ہیں,
آپ اکیلے فرد نہیں ہیں، آپ ایک سماج کا حصہ ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور وہ درد کہیں نہ کہیں آپ کا سانجا ہے، وہ نظر آنا چاہیے آپ کی شاعری میں کہ آپ اپنے سماج کی بات کر رہے ہیں، اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہر تنہا نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ ہر شاعر کے یہاں ہوتا ہے کیا؟ جی، یہ ہر شاعر کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ ایک سوشل کانشسنس ان یور رائٹنگ مسٹ ریفلیکٹ، بجا بالکل صحیح۔ ایک سماجی شعور جسے کہتے ہیں، وہ ایک سوشل کانشسنس شوڈ ریفلیکٹ ان یور ورکس، ان یور ورک آف آرٹ، ان یور ورک آف یور رائٹنگ، ان لٹریچر اور پینٹنگ اور میوزک، کیا اس لیے کہ فار آل فائن آرٹس، نہیں، لیکن کیوں؟ کیا آپ اپنے سماج کو کیونکہ آپ اپنے دور کا اتہاس ہیں، آپ خود اپنے دور کا اتہاس ہیں، آپ اکیلے فرد نہیں ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کسی کو جواب دہ ہیں؟ کیا آپ پر ایسی کوئی پابندی ہے کہ اگر آپ اس کو جی ہاں، جواب دہی ہے آپ کی، صرف اس آئینے کے سامنے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ بجائے ان بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض نے جس قسم کی شاعری کی، اس شاعری میں ان کا اپنا درد جو ہے وہ ان کا اپنا درد نہیں ہے، صرف اپنا نہیں، صرف اپنا نہیں ہے، جی، بلکہ وہ اس پورے ماحول دور کا، کا، اس پورے سماج دور کا کا، درد ہے جی ہاں، جو ان کے اطراف تھا، ان کے چاروں جی طرف تھا۔ ہاں، جی ہاں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے محبت کو جس طریقے سے دیکھا ہے کہ اور جس طریقے سے اس کا اظہار کیا ہے، جیسے ان کی بہت مشہور نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو اس میں جب وہ کہتے ہیں کہ اور بھی غم ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو وہ سوا سے کیا مراد ہے ان کی؟ ایک تو درد جو بڑا پرسنل ہے، اور درد زمان اور درد روزگار، اس کا ذکر کرتے ہیں وہ، کہ صرف یہی نہیں، میرے سامنے اس وقت کے، اس دور کے، اس زمانے کے درد وہ بھی ہیں جن سے لڑنا ہے مجھے، اس لیے مجھے وہ پہلی سی محبت نہ مانگ کے میں بیٹھا ہوا بس تمہیں SMS کروں گا یا لیٹر لکھتا رہوں گا، اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے جو کرنا ہے۔ میں تھوڑی سی ٹرمینالوجی آج کے نوجوانوں کی استعمال کر رہا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ لیکن فیض ہمارے لیے اس نئے، مطلب ہم میر پہ ہم نے بات کی، الف پر ہم نے بات کی، یہ لوگ اپنے اپنے دور کے نمائندے تھے۔ فیض جس دور کے نمائندے تھے وہ دور گزر چکا، تو آج کے دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرمپرا ہے، وہ جو روایت ہے، وہ چلی آ رہی ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، روایت تو چلی آ رہی ہے، اور فیض احمد فیض بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئے ہیں، فیض احمد فیض آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ کو منشی پریم چند 100 سال پہلے لکھے ہوئے وہ بھی ریلیونٹ ہے، یہ نہیں کہ وہ دور نکل چکا ہے، لیکن اس دور میں لکھا ان کا دور کہیں ہم وہ بدل نہیں پائے سماج میں۔ بہت سے انس ہیں، بہت سے حصے ہیں سماج کے، جیسے بندوا مزدور میں کہہ لوں، اگر اس زمانے میں پریم چند نے لکھا تھا تو وہ آج بھی ہے، اور فیض احمد فیض جس تحریک کی بات کرتے ہیں وہ تحریک آج بھی جاری ہے، تو وہ تحریک ختم نہیں ہوئی، وہ دور ختم نہیں ہوا، اور سماج کو اب بھی وہ صورت، وہ شکل نہیں ملی جس کے لیے یہ تحریک تھی اور چل رہی ہے، وہ اب بھی۔ مطلب اس تحریک سے مراد ہے آپ کی ترقی پسند تحریک؟ جی ہاں، جو ترقی پسند تحریک، کیونکہ ترقی پسند صرف کمیونزم نہیں ہے، جی، لیکن ترقی پسند جو سماج کی ترقی کے ساتھ چلتا ہے اسے ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن جو مسلسل ایک بدلاؤ، مسلسل ریولوشن، اس کو کہتے ہیں، ایک دور کا نہیں۔ وہ اٹس نو مور رشین ریولوشن بک ایز دی ٹیکسٹ بک، اٹس نو مور دی ٹیکسٹ بک فار یو۔ فیض کے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کا جتنا اچھا اور جتنا خوبصورت انٹرپریٹیشن ہے، اس دور میں وہاں سے لیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف وہیں پہ محدود نہیں تھا، وہ آج بھی چل رہی ہے۔ پوری ترقی پسند تحریک جو ہے جی، وہ ایک طریقے سے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ یہ ہوا
کہ کیونکہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تھی اور یہ ترقی پسند مصنفین وغیرہ جب یہ پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن آئے تھے تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو پریم چند نے کہا، پریم چند کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں خوبصورتی کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو بدلنا پڑے گا. ہمیں خوبصورتی صرف ایک حسین چہرہ اور اس کے ماتھے پہ لگی ہوئی بندی یا ہونٹوں پہ لگی ہوئی لپسٹک ہی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک مزدور عورت کے ماتھے پہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو اور وہ مجبور بہو جس کے پیچھے ساس کے تانے سنائی دے رہے ہیں اور وہ تھالی میں کھانا کھا چکی ہے اور سالن لگا ہوا ہے تھالی کا، اور اس کے ٹپ 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 کھارے آنسو اس میں گر رہے ہیں اور پیچھے ساس کے تانے چل رہے ہیں، اور وہ ایک ہار کی شکل بنا رہی ہے جو وہ لا نہیں سکی دہیج میں. کیا وہ نہیں ہے؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ اسی تحریک کا حصہ ہے. بالکل. لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ جدیدیت اور مابعد جدیدیت، یہ دو بڑی تحریکیں، یہاں بہت سے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ کہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم لوگوں نے پروگریسیوزم کو محدود کیوں کیا، اس سے ہٹے کیوں، بچنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ محدود ہو گیا تھا. ایک اور اس کی وجہ ہی وہی تھی کیونکہ وہ محدود کر دیا. اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسے شاعر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کا لب و لہجہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میر اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں، غالب اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، فیض کا انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ فیض ہیں، ویسا ہی ایک شاعر اور بھی ہے اور وہ ہمارے درمیان ہے اور ان کا نام ہے گلزار. I feel flattered. I feel totally flat and flattered. یعنی آپ کس بات سے فلیٹر ہو رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں، جس کمپنی میں آپ مجھے گن رہے ہیں، جن شاعروں کے ساتھ آپ سطر میں رکھ رہے ہیں، نہیں اس میں آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو بالکل صحیح کمپنی میں بٹھا رہا ہوں. اور اگر یہ اتنی تالیاں بج رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. کیوں بھائی آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شکریہ شکریہ. تھینکس ٹو آل. تھینک یو ویری مچ. سن لیجئے کہ لوگ آپ کو اسی صف پہ دیکھنا چاہتے ہیں. گلزار صاحب کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ نئے لفظ ہم ایجاد نہیں کر رہے ہیں، وہی پرانے لفظ انہی پرانے معنوں میں بار بار استعمال ہوتے رہے ہیں شاعری میں جو پچھلے 300 سال سے چلی آ رہی ہے. لیکن گلزار نے ایک کام یہ کیا کہ لفظوں کو ایک نیا مفہوم دیا، ایک نیا وستار دیا، ایک پھیلاؤ دیا. ایک ان کا وہ لفظی مطلب جو آپ جانتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. وہ کام اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا ہوگا، اور اس پر میں چاہتا ہوں گلزار صاحب کہ یہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ جو ہے یہ ایک اس عمل سے جب آپ گزرتے ہیں، جب اس قسم کا جب آپ اپنا جو آپ کا جو ایک ایکسپریشنزم ہے، وہ ایکسپریشنزم جو ہے وہ کتنا نیچرل ہے اور کتنا اس میں ایفرٹ شامل ہے. اس کا جواب کسی حد تک تو میں دے چکا ہوں کہ ایفرٹ کر کے کوئی شخص راستہ تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی خواہ مخواہ کے لیے ایک من گھڑت نہیں ہو سکتا. مطلب کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں میں جو آپ نے کہا نہیں اس کو میں الٹا کر کے کہوں یا اس کو الگ کر کے کہوں، یہ نہیں ہوتا unless جیسے میں نے پہلے کہا اس کی اپج آپ کے اندر اگر ہو رہی ہو تو. اور میں یہ مثال بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں یہاں پہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی امیج آتی ہے جس پر آپ جو آپ کو
मतलब ये धूप का टुकड़ा देखिए उस जगह, और मुझे लगता है उतने से लोगों पर वर्क लगा दिया गया। देखिए है ना। अब ये इमेज अगर आती है और मैं वो कहना चाहता हूँ तो उसके लिए कोई मेरा ख्याल है 1000-1500 किताबें जो पढ़ी हुई हैं, ये जो शायरों को पढ़ा हुआ है, जो वो सारे के सारे अपने अल्फाज लेकर मेरे सामने आए और मुझे उन किताबों को हटा देना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। नहीं गुलजार साहब, वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप चीजों को इमेजेस में क्यों देखते हैं? आप इसलिए कि आप पेंटर हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। जी, और मैं बेसुरा गाता भी हूँ। अच्छा, म्यूजिक भी आता है। मैं आप लोगों को म्यूजिक बड़ा का सुर भी मुझे गुलजार साहब कैसे सोचते हैं उसकी एक मैं बहुत छोटी सी मिसाल आपको दूं। बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि बरसों पुरानी बात है कि मैं और गुलजार साहब जो है वो नेहरू सेंटर में बॉम्बे में खड़े हुए थे। तो नेहरू सेंटर की फॉयर की जो छत है उसमें 3-3 बल्ब एक साथ दिखाई दे रहे थे। तो हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि आपके इमेजेस जो हैं वो कहाँ से आते हैं। तो गुलजार साहब ने ऊपर देखा, उन 3 बल्ब्स को की तरफ इशारा किया और कहने लगे कि भाई अब देखिए ये 3 बल्ब हैं, ये मुझे बिल्ली का पंजा दिखाई देते हैं। तो ये जो इमेज आता है आपके, ये इमेज खुद ब खुद आता है। एक जैसे अभी मिसाल दी मैंने आपको, जैसे ये इमेज मुझे महसूस हुई, और ये भी ख्याल आता है कि जब घर में बर्फी थाल में लगी होती थी तो आपको अपना टुकड़ा उठा लेना, तो मैं तो वही चुनता था जिसमें वर्क लगा हुआ है ना। तो आपका ध्यान, वो इमेज कहीं मेरे जहन में है, मैंने किताबों से नहीं मिली है मुझे। तो एक इमेज आती है, नज़्में इमेज के साथ भी कही जाती हैं, लेकिन सिर्फ इमेजेस ही नहीं है, ये सही है। और मैं मान सकता हूँ कि हाँ, मेरी शायरी में इमेजेस और इमेजरी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत है, लेकिन सिर्फ इमेजेस नहीं है ना। जैसे मैं पवन जी ने, पवन कुमार वर्मा जिन्होंने मेरी नज़्में अंग्रेजी में की हैं, हाल ही में एक किताब का एक मजमूआ और निकाला है जिसका सस्पेक्टेड पोएम्स का, जो पवन जी ने ट्रांसलेट किया है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। उसमें सेल्फ मेड एक नज़्म है। अब वो इट्स अ थॉट, इट्स नॉट एन इमेज, लेकिन एक बच्चा जिस वक्त माँ ने खेत में, पुनिया के खेत में दरांती रोक के बच्चे को जन्म दिया था। अब वो इमेज नहीं, सवाल ये है कि वो उस वक्त भी काम कर रही थी, खेत में मजदूर औरत है, और उस बच्चे को जन्म दिया, और लोगों ने 4 औरतों ने एक साड़ी का पल्लू पकड़ के पर्दा कर दिया औरतों से, और जो जिस तरह से एक बच्चे की पैदाइश होती है वो होती है, कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत ने उसे ला के सबके गोद के सामने ला के रखा, जिसके पास जो एक शगुन था, किसी ने पोटली से पैसा खोला, किसी ने कान से एक चवन्नी निकाली और उससे लगा के दे दी, और वो सामने थोड़ा थोड़ा सा उसको दिया। और उस सेल्फ मेड का ये है कि उस वक्त से उसने पैदा होते कमाई अपनी शुरू कर ली और उसके दूध का निकला। अब बताइए, इसमें इमेज नहीं है, इमेजरी के थ्रू मैं कह जरूर रहा हूँ, लेकिन इमेजरी नहीं, इसमें कोई तशबीह सिमिली नहीं दे रहा हूँ मैं। वो तमाम अमल जो हमारे समाज में होता है, जो सोसाइटी में मेरे कायम है, उसे देख रहा हूँ, और वो मेरे जहन में आता, कहने का तरीका है। मैं कहना ये चाहता था कि ये छोटा बच्चा, ये जो पैदा हुआ, इसने, ये बच्चों से हम जो काम कराते हैं वो कहाँ से शुरू होता है? ये बच्चे की कमाई, वो बच्चे की बाद में मजदूर नहीं रखती है, यहाँ से शुरू हो जाती है कि हम अपने बच्चे को काम पे लगा लिए। वाह, अच्छा गुलजार साहब, आप कहानीकार भी हैं, आपकी अक्सर नज़में जो हैं वो एक परफेक्ट कहानी मालूम होती, उसके अंदर आपको जो स्क्रीन प्ले की जो खूबियाँ होती हैं कि उनकी एक बिगिनिंग होनी चाहिए, उनकी एक बॉडी होनी चाहिए, उनका एक क्लाइमैक्स होना चाहिए, वो अक्सर आपकी नज़मों में मुझे दिखाई देता है। और मैं एक नज़म का हवाला बार बार अक्सर बातों में देता हूँ, और वो ये है कि जहाँ बात जो है वो
جس جگہ ختم ہوتی ہے وہ وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو لنگر کرتی رہتی ہے، وہ آپ کے ذہن میں بہت دیر تک وہ ایک کہانی کہتی رہتی ہے. اور وہ نظم ہے، اگر کہ یاد ہے تم کو ایک دن، جی وہ آپ وہ سنائیں گے ایک بار مجھے؟ یہ تو پوری طرح سے یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں، لوگوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن کچھ اس طرح سے ہے. یاد ہے میرے میز پہ بیٹھے بیٹھے تم نے سگریٹ کی ڈبیا پر ایک سکیچ بنایا تھا. یاد ہے میرے میز پہ بیٹھے بیٹھے تم نے سگریٹ کی ڈبیا پر تم نے ایک سکیچ بنایا تھا. آ کر دیکھو اس پودے پر پھول آیا. واہ 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 واہ. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ ریلیشن شپ یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہے وہ اتنے قریب ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کے اسکیچنگ ڈوڈلنگ کر رہا ہے، اسکیچ کر رہا ہے، اور وہ جا چکا ہے اور اتنی دور جا چکا ہے کہ اب یہ بیچ میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے، لیکن اس کو بلایا جا رہا ہے واپس. کس طریقے سے؟ آ کے دیکھو اس میں پھول آیا ہے. یہ آ کے دیکھو اور پھول آیا، یہ پھول جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ پھول اس رشتے کا میں سمجھتا ہوں نیچرل آؤٹ کم ہے جو تھا. جی تو بالکل. یہ ایک پوری کہانی نہیں، شاید پہلے نہیں تھا، اس کے بعد ہو گیا. میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو دیکھا ہے لڑکوں کو کرتے ہوئے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ رشتہ بن گیا ان کا. جی. اور کہاں بیٹھے ہوئے ڈوڈلی کرتے تھے، کہیں اس نے اوپر نہیں دیکھا، اس نے نیچے دیکھا، اس نے دیکھا کہیں غلطی سی آنکھ ملی نہیں ملی، ہٹ کے چلے گئے. اور وہ ڈوڈلنگ رکھ لی پاس میں بڑے عرصے کے بعد. جب ریلیشن شپ آیا تو ڈور سے نکال کے دیکھا، یہ دیکھا تم نے بنایا تھا، تو رشتہ تو بن گیا نا، وہ پھول آ گیا اس پہ. جی 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 بہت بہت. گلزار صاحب، آپ نے اور بھی بہت ساری ایسی ترکیبیں، جیسے مہکتی خوشبو جیسے الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں. یہ کس وجہ سے آپ نے ان کو ایک نیا مطلب دینے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس لیے کہ جو الفاظ ہمارے پاس ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے، پورا نہیں ہے، وہ ایکسپریشن پورا نہیں دے پاتے، یا یہ کہ ان کا جو امیج جو کریٹ ہوتا ہے وہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہو جاتا ہے؟ جب صاحب اس میں دو باتیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ووکیبلری کم ہے، الفاظ ہمارے پاس کم ہے، ایسا نہیں، میرے پاس کم ہے. تو مجھے اپنے الفاظ پہ گزارا کرنا ہے، جتنا میں جانتا ہوں اسی پہ گزارا کرنا ہے مجھے. اور میں اس میں خوشبو کو اگر ناؤن بنا لیتا ہوں تو اس کا ایڈجیکٹو ہے کہ یہ مہک رہا ہے، تو وہ ناؤن ہو جاتا ہے اور یہ ایڈجیکٹو بن جاتا ہے. تو یہ ایک بات کہنے کی انداز ہے، ترکیب ہے، اور بن جاتی ہے، وہ اسی طرح سے بن جاتی ہے. جی. اب سوچتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں جو پرسونیفائڈ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ میری شاعری میں نے بہت دفعہ کیا پرسونیفائی ہو جاتے ہیں ایک چیز میں. دھوپ کو بھی پرسونیفائی کر لیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ محسوس ویسا کرتا ہوں اس لیے ہو جاتا ہے. اگر غلط ہے تو میں آئندہ نہیں کروں گا، اگر اجازت ہے تو میں کرتا رہوں گا. آپ کیسے محسوس کرتے ہیں، میں اسی کی بات کر رہا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے آپ ہی کی شاعری پر بحث کریں اور باتیں کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ سے کچھ نیا کلام سنا جائے. اور لوگ تو یہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹائم پہ تالی بجا رہے ہیں، تو اس لیے کہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. اور یہ اتنے اچھے ججز آپ کو کہاں ملیں گے، یہ مجھ سے بہتر جج کر سکیں گے آپ. اجازت ہو تو جی ارشاد. اجازت ہو تو میں یہ پڑھ دوں جس پہ ہم بات کر رہے تھے. یہی ایک چھوٹا سا ایک امیج آ گئی نا، پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں. اور یہی جس پہ ہم بات کر رہے تھے، میر اور غالب پہ، اور اس پہ ذرا سا میرے ساتھ ٹریول کیجیے. صرف آنکھیں ہی دیکھی تھی میں نے،
نیم باز ان آنکھوں سے جب نیم کشک نگاہ اٹھی تھی. صرف آنکھیں ہی دیکھی تھی میں نے، نیم باز ان آنکھوں سے جب نیم کشک نگاہ اٹھی تھی. ایک خلش رہ گئی ہے سینے میں. میر کہتے تھے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر کہتے تھے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، اور غالب کے دل سے پوچھو تو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. واہ 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 واہ. یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. میر و غالب کو دیکھا تیری آنکھوں میں. کیا بات. واہ واہ سبحان اللہ. میں اجازت دیجیے، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بدل رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. اب مجھے کیا معلوم کہ پوڈیم پہ اچھی غزل پڑھی جاتی ہے. نہیں، مشکل یہ تھی کہ وہ ایک ہاتھ میں مائک پکڑو، ایک ہاتھ میں فائل کھولو، ایک ہاتھ سے کاغذ نکالو، تو دو تین کام ذرا مشکل ہیں. تو اس لیے کپ، سوسر اور چمچ، تین چیزیں رکھنا مشکل کام ہے. صرف کپ اٹھا لو، باقی سوسر اور چمچ آپ کے حوالے. ارشاد. پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی. نظام صاحب، پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی. کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو. پرانی نظموں کے کھولنے سے کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی. کسی پرانے خیال کی دھول اڑ کے جاتی ہے ناک میں تو جھڑی سی لگتی ہے ایک چھینکوں کی، اور کچھ روز نزلہ لگ جاتا ہے پرانے دنوں کا مجھ کو. پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی. پرانا سا ایک خیال کہ دن تو ٹوکری ہے مداری کی، اور رات جیسے اس کا ڈھکن. گرا کے ڈھکن تماشا اپنا اٹھایا ببن نے اور گلی پار کر گیا وہ. گرا کے ڈھکن تماشا اپنا اٹھایا ببن نے اور گلی پار کر گیا وہ. مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب. جادو وادو دکھا کے چلا گیا. مداری مجھ کو خدا لگا جب میں چھوٹا تھا تب. خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے. خدا مجھے اب مداری لگتا ہے جب بڑا ہو کے دیکھتا ہوں تماشے اس کے. کسی کسی نظم کو نکالو تو اڑنے لگتے ہیں خشک ذرے. وہ نظم جو سوکھنے لگی ہے پڑی پڑی کاغذوں کے اندر. وہ نظم جو اس لیے نہ چھپوانے دی تھی اس نے کہ لوگ پہچان لیں گے اس کو. وہ اب بھی جی کرتا ہے کہ چھپوا کے دیکھوں وہ خود کو کیسے پہچانتی ہے اس میں. وہ اب بھی جی کرتا ہے کہ چھپوا کے دیکھوں وہ خود کو کیسے پہچانتی ہے اس میں. میں کھانس لیتا ہوں سانس میں جب اٹکنے لگتے ہیں خشک ذرے. پرانی نظموں سے ایک مہک آتی ہے مجھے ان رضائیوں کی جو گرمیوں میں سکھائی جاتی ہیں دھوپ میں. پرانی نظموں سے ایک مہک آتی ہے مجھے ان رضائیوں کی جو گرمیوں میں سکھائی جاتی ہیں دھوپ میں. اس لیے کہ اس بار جب وہ اوڑھیں نمی نہ رہ جائے پچھلی نیندوں کی کوئی اس میں. نمی نہ رہ جائے پچھلی نیندوں کی کوئی اس میں. کوئی چکتا ہو خواب کا تو وہ صاف کر دیں. بھری سی ایک چھینک آ کے رک جاتی ہے ہمیشہ پرانی نظموں کے کھولنے سے. کبھی کبھی ہوتی ہے الرجی. چھوٹے سے کچھ منظر ہیں. ایک ہیں دوست ہمارے جن کے ساتھ جائیں
دلی میں اکثر آتا ہوں تو شام ان کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ پون جی کے ہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں. پون جی کے ہاں تو وہ لے کے جاتی ہیں، اور 2-3 بار جب تک گلیاں بھول نہ جائیں وہ کبھی پہنچی نہیں وہاں تک آج تک. سکریتا پال. مجھے معلوم ہے تم راستے کیوں بھول جاتی ہو، مجھے معلوم ہے تم راستے کیوں بھول جاتی ہو، تمہیں ہر راستے کے انت سے ڈر لگنے لگتا ہے. تمہیں ہر راستے کے انت سے ڈر لگنے لگتا ہے. کوئی بھی راستہ جو دیر تک سیدھا چلا جائے تمہیں لگتا ہے یہ بھی نہ پہنچے گا کہیں یا بند ہو جائے گا. آخر میں یہی اچھا ہے کوئی موڑ موڑ جاؤ. نہ پہنچے گا کہیں یا بند ہو جائے گا، آخر میں یہی اچھا ہے کوئی موڑ موڑ جاؤ. تمہیں کچھ راستے دہرانے سے بھی خوف آتا ہے، تمہیں کچھ راستے دہرانے سے بھی خوف آتا ہے کہ تم ہر جانے پہچانے ہوئے راستے سے ڈرتی ہو. کئی بار ہو چکا ہے بے دھیانی میں اسی دروازے پر آ کر رکی ہو اور دستک دیتے دیتے بچ گئی ہو جو اندھی گلی کا آخری گھر تھا. مجھے معلوم ہے تم راستے کیوں بھول جاتی ہو. کروٹ لیں تو ٹکراتے تھے، کروٹ لیں تو ٹکراتے تھے، گھٹنا کوہنی چبھ جاتے تھے. ساری رات جمائیاں لیں اور جاگے رہے، 3 تھے ہم. جی، کروٹ لیں تو ٹکراتے تھے، گھٹنا کوہنی چبھ جاتے تھے. ساری رات جمائیاں لی اور جاگے رہے، 3 تھے ہم. تینوں کے لیے چھوٹا سا بستر، میں اور وہ اور چاند بھی تھا. سب کے لیے گھر چھوٹا تھا، سب کے لیے گھر چھوٹا تھا. میں اور وہ اور خواب تھے کچھ. خواب اکثر بچوں کی طرح لڑ پڑتے تھے، شور بہت ہو جاتا تھا. ان کو اکیلا چھوڑ کے ہم الگ الگ اب رہتے ہیں. ان خوابوں کو چھوڑ کے اب الگ الگ ہم رہتے ہیں. تینوں کے لیے بستر چھوٹا تھا، میں اور وہ اور موڈ ہمارا. تینوں کے لیے بستر چھوٹا تھا، میں اور وہ اور موڈ ہمارا. ہم دونوں کونے میں سمٹ کے سو جاتے تھے، موڈ ہمارا بیچ میں لیٹا ہانپتا رہتا تھا. آخر کاٹ کے الگ الگ کر لیے ہیں بستر، آخر کاٹ کے الگ الگ کر لیے ہیں بستر. الگ الگ کمروں میں اب اپنے موڈ کو لے کر سو جاتے ہیں. اور وقت زیادہ نہیں ہے، 1-2 نظمیں چھوٹی سی اور سنا دیتا ہوں. اور میرا خیال ہے اسی موڈ کو اگر اجازت تو جاری رکھوں. یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم، ناہید آداب. یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم، بہت جی چاہتا ہے پھر سے بو دوں اپنی آنکھیں. تمہارے ڈھیر سے چہرے اگاؤں اور بلاؤں بارشوں کو. تمہارے ڈھیر سے چہرے اگاؤں اور بلاؤں بارشوں کو. بہت جی ہے کہ فرصت ہو، تصور میں ذرا سی باغبانی ہو. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. مگر جانا ایک ایسی عمر میں آ کر ملی ہو تم، کسی کے حصے کی مٹی نہیں ہلتی، کسی کے حصے کی مٹی نہیں ہلتی، کسی کی دھوپ کا حصہ نہیں چھٹتا. مگر اب میری کیاری میں لگے پودے کسی کو پاؤں رکھنے کے لیے بھی تھا نہیں دیتے. یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم. بعد برسوں کے یوں ملی جیسے جھٹپٹے میں چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ پڑ جائے. ایک ساؤنڈ ہے،
جو اگر محسوس ہو. بعد برسوں کے یوں ملی جیسے جھٹپٹے میں چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ پڑ جائے. چاندی بھرنے لگی ہے بالوں میں، عمر تم پر حسین لگتی ہے. چاندی بھرنے لگی ہے بالوں میں، عمر تم پر حسین لگتی ہے. یوں بھی اچھا ہی لگتا ہے لیکن دیکھ کر اپنی حاملہ شاخیں گل مہر پھولا پھولا رہتا ہے. یوں بھی اچھا ہی لگتا ہے لیکن دیکھ کر اپنی حاملہ شاخیں گل مہر پھولا پھولا رہتا ہے. اب جو تھوڑی سی بھر گئی ہو تم، یہ وزن تم پہ اچھا لگتا ہے. رات سے نیند لمبی ہوتی تھی، نیند سے خواب اور بھی لمبے. رات سے نیند لمبی ہوتی تھی، نیند سے خواب اور بھی لمبے. خواب اگا کر تراشا کرتے تھے. ہاں، بال گرتے تھے ایڑیوں کے نیچے تک، پر بال بھی چھوٹے کر لیے تم نے. یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم. میں بس ایک نظم اور سنا دیں. پون جی، میں آپ کی کتاب چھیڑ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ موڈ کچھ اور طرح چل رہا تھا. میں کہا اس وقت اس طرح کے موڈ میں نہ جائیں. ایش ٹرے پوری بھر گئی ہے. ایش ٹرے پوری بھر گئی ہے، جگہ نہیں اور ڈائری میں. یہ ایش ٹرے پوری بھر گئی ہے. بھری ہوئی ہے جلے بجھے اد کہے خیالوں کی راکھ بو سے. خیال پوری طرح سے جو کہ جلے نہیں تھے، مسل دیا یا دبا دیا تھا، بجھے نہیں وہ. کچھ ان کے ٹرے پڑے ہوئے ہیں، بس ایک دو کش ہی لے کے کچھ مصرے رہ گئے تھے. بھری ہوئی ہے جلے بجھے اد کہے خیالوں کی راکھ بو سے. خیال پوری طرح سے جو کہ جلے نہیں تھے، مسل دیا تھا دبا دیا تھا، بجھے نہیں وہ. کچھ ان کے ٹرے پڑے ہوئے ہیں، بس ایک دو کش ہی لے کے کچھ مصرے رہ گئے تھے. کچھ ایسی نظمیں جو توڑ کر پھینک دی تھیں، اس میں دھواں نہ نکلے. کچھ ایسی نظمیں جو توڑ کر پھینک دی تھی، اس میں دھواں نہ نکلے. کچھ ایسے اشعار جو میرے برانڈ کے نہیں تھے، وہ ایک ہی کش میں کھانس کر ایش ٹرے میں گھس کے بجھا دیے تھے. اس ایش ٹرے میں بلیڈ سے کاٹی رات کی نبض سے ٹپکتے سیاہ قطرے بجھے ہوئے ہیں. اس ایش ٹرے میں بلیڈ سے کاٹی رات کی نبض سے ٹپکتے سیاہ قطرے بجھے ہوئے ہیں. چھلے ہوئے چاند کی تراشیں جو رات بھر چھیل چھیل کر پھینکتا رہا ہوں. گھڑی ہوئی پینسلوں کے چھلکے خیال کی شدتوں سے جو ٹوٹتی رہی ہیں. اس ایش ٹرے میں ہیں تیلیاں کچھ کٹے ہوئے ناموں نمبروں کی. جلائی تھیں چند نظمیں جن سے دھواں ابھی تک دیا سلائی سے جھڑ رہا ہے. الٹ پلٹ کے تمام صفوں میں جھانکتا ہوں، کہیں کوئی ٹرا نظم کا بچ گیا ہو تو کش لگا لوں. طلب لگی ہے، یہ ایش ٹرے پوری بھر گئی ہے. بس ایک نظم میں اور جو پون جی کی فیوریٹ ہے، پون جی کی ٹرانسلیٹڈ ہے، اور اس میں مطلب ڈائنیسٹیز چلانے کی بات ہے. ڈائنیسٹی کیسی چلتی ہے. سلطانہ ڈاکو کا آخری خط اپنے بیٹے کے نام. ڈائنیسٹی چلتی رہنی چاہیے نا. جب تک سانس گلے میں تھی، 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی. یہ خط لکھ رہا ہے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بیٹے کو. جب تک سانس گلے میں تھی 30 برس تک بیٹا میں نے چوری کی. چھین لیا جب چوری کرنا مشکل تھا، اور خون کیا جب چھینا جھپٹی ممکن نہ تھی.
वो भी खत्म हुआ तो फिर सूली का फंदा पहन लिया, इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी ये याद रहे। इतने ही सालों के बाद तुम्हारी बारी आएगी ये याद रहे। 6 साल के बच्चे पर लाजिम है बाप का पेशा सीखने का आगाज करे। 6 साल के बच्चे पर लाजिम है बाप का पेशा सीखने का आगाज करे। हाँ, सियासतदान से याद रखो पंगा न लेना, उसके बच्चे 5 बरस से सीखने लगते हैं। शुक्रिया। गुलजार साहब को जितना भी सुना जाए वो कम ही लगता है, लेकिन वक्त का तकाजा है और हमें अपने अगले प्रोग्राम के लिए भी तैयारी करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बार-बार लोगों से तालियों के साथ गुलजार साहब और जावेद साहब बहुत को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब और गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।